میرے پیارے ساتھیوں، جو بات ہارون رشید کو اتنی سمجھا بجھا کر کے ابن سماک نے کہی تھی، قرآن نے ایک لائن میں وہ بات کہہ دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دغا باز ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ایک دن تم کو ضرور دھوکہ دے دے گی۔ میرے بندو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بہتر بناؤ۔ ہم ایک ایک کر کے قیامت کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ ٹائم بھی آ چکا ہے جب قیامت کی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے۔ آپ نے پوچھا ما تذاکرون، کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت پر باتیں کر رہے ہیں۔ او آئی پی ایل کا میچ دیکھنے والے میرے نوجوانوں، وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں، ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ قیامت کی بات کرتے تھے، ہم کب قیامت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں، اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے، عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے، لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے۔ آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے، آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے میرے پیارے ساتھیوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، اے میرے صحابہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا۔ قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا۔ والدجال، اور کانا دجال آئے گا، جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال۔ والدابہ، اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی، زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا، کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔
تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔ ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ، اور 2 فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، آسمان پہ تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا، وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایک آگ نکلے گی یمن سے اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں۔ سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اتنے کمزور ہو گئے آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئیں، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے
مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے. جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی. اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے. آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پانی لاؤ. پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. 3 بار ایسا ہو گیا. آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا. مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہیں اور نبی کے مصلے پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا. میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنائیے. میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے. آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے. جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی. مسجد میں آئے، خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا، چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا. فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا. ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے. اللہ کے نبی کسی اور کے نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے. مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے. اتوار کا دن آیا، انتقال کے 1 دن پہلے کا دن. سارے ہتھیار وغیرہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیے. آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے، ناجائز قبضہ کر لیا جائے گا. اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو. وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کر لو میرے پیارے صاحب. اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی. آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا. رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا. سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی.
सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। यह मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, आए अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, आए अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हजरत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, अय अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर कर दिया। ये आखिरी दिन था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात मुबारक का। जैसे जैसे चास का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। आय आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियां कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो रोने लगी। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगी। हजरत आयशा ने पूछा, हजरत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूं। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हजरत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तो इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीन अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, क्या तो इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये दो मैसेज दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कहती हैं, मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नजरिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, आय अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे साथी। आपने फरमाया क़यामत के पहले 6 निशानियां होंगी, उसमें पहली निशानी मौत ही, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वह फतह बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया जाएगा। हजरत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्जे में है, हजरत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। क़यामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया,
وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک کے شام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَاسْتِفَاضَةُ الْمَالِ، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حَتَّى يُؤْتَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثُمَّ فِتْنَةٌ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقا بیت من العرب الا دخلته، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بیہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیو۔ کہتے ہیں کہ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، انسان اگر ضدی ہو تو کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ 1000 بار منع کیا جا چکا ہے، علماء منع کرتے ہیں، مقررین منع کرتے کہ مت کرو یہ کام، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے گندے اور غلط سلط تھمبنیل مت لگاؤ، مگر یہ یوٹیوبر حضرات باز نہیں آتے۔ ابھی اسی کٹیہار کا ایک یوٹیوبر، میری ایک تقریر پر اس نے تھمبنیل لگایا، میں نے وقف بورڈ کے بارے میں کچھ، وقف بل کے بارے میں کچھ باتیں بولی تھی ایک تقریر میں، اس نے تھمبنیل لگا دیا نتیش کمار کا فوٹو، مودی جی کا فوٹو اور کئی نیتاؤں کا فوٹو لگا کر کے اس نے بالکل غلط میسج دے دیا میری تقریر کا، اور بعد میں انڈیا نیوز والے نے بھی اس کلپ کو چلایا کہ مولانا بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بنائے جانے والے ان تھمبنیل سے کتنی مصیبت میں پڑ سکتا ہے بیان کرنے والا، اور جب ہم پابندی لگاتے کہ مت لگاؤ ان یوٹیوبروں کو، مت کیمرہ لگانے دو، تو یہ ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ہم کو کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج موبائل بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ نبی نے فرمایا ایسا فتنہ پیدا ہوگا، ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر لڑکا استعمال کرے گا، ہر لڑکی استعمال کرے گی، 70 سال کا بوڑھا استعمال کرے گا، 5 سال کا بچہ استعمال کرے گا۔ آج دیکھ لو سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر رومی غداری کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے، 12 الگ الگ جھنڈوں والی فوج لے کر کے 12 کنٹری کے لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی فوج تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بھی کوئی ایسا دور آئے جب اس طریقے سے بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، جب چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب مکہ کے کافروں کے کہنے پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا
اور چاندنی رات کا پورا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا اور ایک ٹکڑا ایک طرف نظر آیا، اور ہندوستان کے ایک راجا نے بھی وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ تاریخ ہمیں، اتہاس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کے جب دو ٹکڑے ہوئے تو بھارت کی سرزمین سے ایک راجا نے دیکھا تھا، اس کا نام راجا دیبل لکھا ہے مورخین نے، اور وہ سندھ کا راجا تھا جو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی کمی ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کمی ہے، نہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اچھی صلاحیت والے مدرسوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل کون آپ کو قرآن پڑھائے گا، کون آپ کو حدیث پڑھائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل آپ کے بچوں کو، کل آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں بچے گا، آپ کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، آپ کی بچی کے نکاح پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ جاہل لوگ نکاح پڑھائیں گے، جاہل لوگ نماز پڑھائیں گے، جاہل لوگ جنازہ پڑھائیں گے، جاہلوں کا دور دورہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور آ گیا ہے۔ آئی فون آپ کے پاس ہے، اس میں اے آئی ہے، سری بتاؤ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہے، سری آپ کو بتا دے گی عشاء میں کتنی نماز ہے۔ سیمسنگ کا فون آپ کے پاس ہے، اس میں جیمنی کے نام سے اے آئی کا ایپ ہے، جیمنی بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا دے گی جیمنی آپ کو وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ایک نیا اے آئی ٹول آیا ہے گروک کے نام سے، اس سے جو پوچھو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں اے آئی سے پوچھ لیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل جتنی ترقی کر جائے اور اے آئی کا دور آ جائے، تب بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اے آئی وہی باتیں بیان کرے گا جو اس کے ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہوں گی، وہ اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے ذہانت کے ذریعے جواب دے گی۔ اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کو علماء کی بہرحال ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علماء سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ آج بہار کی سرزمین سے بڑے بڑے علماء انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے بڑے عالم تھے مولانا عبدالعزیز حقانی، انتقال کر گئے۔ بہار کے، یو پی کے، بنگال کے جتنے بڑے بڑے علماء جو واقعی میں عالم تھے وہ دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بچے جن کے پاس علم اتنا نہیں ہے، اتنا مضبوط علم نہیں ہے، قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کے فتووں کا جواب دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، بے ایمان لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت کو کیسے برباد کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے۔ مدرسے کا ناظم کون ہے؟ جو جاہل ہے۔ مسجد کا متولی کون ہے؟ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جماعت کا امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایمانداری اور دینداری نہیں ہے۔ آج یہ جماعت کے، مسجد کے، مدرسے کی ذمہ داریاں اور عہدے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، گنگا الٹی بہے گی۔ جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے گنگا الٹی بہے گی، کیا مطلب؟
آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدات، ایک ایسا دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دھوکے کا سال آ جائے گا، دھوکہ دھڑی آ جائے گی، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا انسان، نالائق انسان بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑے بڑے میٹر میں باتیں کرے گا جو گھٹیا اور نالائق انسان ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے حالات دیکھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آج فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون حملہ ہوتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں، اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اتنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ زمین سے لوگ اچھل کر کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، عورتوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، مگر دنیا والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظالم ظلم کرے گا اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں نے ہمارے ملک کا وہ کلچر بنا دیا ہے کہ آج حالات یہ ہو گئے کہ عورت کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ پارٹ نہیں رہ گیا۔ اب تو کہا جانے لگا کہ عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ سے اس کی کڈنی اور لیور بچا، اس کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ نہیں بچا ہے۔ اتنا ننگا کر دیا گیا عورت کو، ایسا لباس پہنا دیا گیا عورت کو کہ اب اس کے بدن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ اب تو عام بات ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جس میں عورت کا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کا شریر نظر آ رہا ہے۔ ممیلات مائلات، ایسی عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، اور جب راستے میں چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح چلنے والی ہوگی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا عورت ہے یا اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، اس کی چال بتا دیتی ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی بلکہ ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ پر حکومت کرے گی۔ بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹا باپ پر حکم چلائے گا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشًا، اور تم دیکھو گے ننگے بدن رہنے والے لوگ، ننگے پیر رہنے والے لوگ، ننگے سر رہنے والے لوگ بڑے بڑے مکان بنا کر کے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے فخر کریں گے۔ وہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدوں کو لوگ راستے کی گزرگاہ بنا لیں گے، مسجد میں آئیں گے، پیشاب کریں گے، لیٹرین کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجدوں کو شوچالے اور موترالے بنا دیا جائے گا، مسجد میں انسان آئے گا مگر نماز نہیں پڑھ کے پیشاب کر کے نکل جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدیں بہت اونچی اونچی، بہت شاندار بنائی جائیں گی، مگر مسجد کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، کھلم کھلا پبلک پلیس پر ساروجنک استھل پر ریپ کیا جائے گا۔ ابھی بنارس میں پچھلے مہینے کی نیوز ہے، پچھلا مہینہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اپریل کی شروع کی نیوز ہے، ایک لڑکی کے ساتھ 23 لڑکوں نے 7 دن میں ریپ کیا۔ 7 دن تک 23 لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی؟ حالات یہ ہیں، شادی شدہ عورت اپنے پتی کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر نیوی میں کام کرتا ہے، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چلتا ہے، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے اپنے پتی کا قتل کرتی ہے، اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، اور شوہر کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھرتی ہے اور سیمنٹ سے پیک کرتی ہے، اور اپنے عاشق کے ساتھ شملہ اور منالی گھومنے نکل جاتی ہے۔ ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں، پیار محبت یہ سب ڈھکوسلا بن گیا ہے، سب ہوس اور شریر کو پانے کی طلب اور واسنا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے، حتی یقوم الرجل الی المرأتی، ایک انسان عورت کے پاس جائے گا، فیفترشھا فی الطریق، اور راستے میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا، اور اس دور میں جو نیک انسان ہوگا وہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہوگا جو اس آدمی سے جا کر کے کہے گا، لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی پبلک پلیس میں یہ کام مت کرو، سب کے سامنے یہ کام مت کرو، جاؤ پیڑ کے پیچھے چلے جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ آج کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ایسے ہوٹلز نہ کھلے ہوں جن ہوٹلوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زنا کے اڈے ہوتے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں آپ کو مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں بھی زناکاری اور بدکاری میں ملوث نظر آ جائیں گے میرے پیارے ساتھی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین یدی الساعۃ فشو التجارہ، قیامت کے پہلے بزنس بہت زیادہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ عورت بزنس میں اپنے شوہر کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی۔ دکان کھولو گے، بیوی دکان پر بیٹھے گی، کاؤنٹر پر عورت بیٹھے گی، ریسیپشن پر عورت بیٹھے گی، اتنا زیادہ بزنس پھیل جائے گا کہ عورت کو بزنس میں یوز کیا جائے گا۔ وَتَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، اور خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا۔ وَشَهَادَةَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا۔ وَظُهُورَ الْقَلَمِ، اور میڈیا کا بہت دور آ جائے گا، میڈیا کی طاقت کا دور آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، میڈیا جس کو چاہتا ہے آسمان پر اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے۔ میڈیا کا بہت بڑا رول آج اپنے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، امرت السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ وکثرت الشرطی، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وقطعت الارحام، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ وَبَيْعَ الْحُكْمِ، اور فیصلے بکنے لگیں گے، عدالت سے پیسے کے ذریعے اپنے من کا، اپنے فیور کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہونے لگے گا، ہتیا ہونے لگے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج کل اخبار آپ پڑھیے، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر آج ہتیا ہو جاتی ہے، مت پوچھیے۔ کوئی بائک لے کے جا رہا ہے، راستے میں اس کی بائک پکڑا، اس نے بائک دینے سے انکار کر دیا، مرڈر کر دیا۔ 40-50 ہزار کی بائک کے لیے مرڈر کر دیتے ہیں۔ بینک سے کوئی پیسہ لے کے آ رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپے کے لیے جان لے لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو جائیں گے، انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، یتقارب الزمان،
ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا. مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتے گزرتے ہیں, سال ایسا گزرے گا جیسے مہینے گزرتے ہیں. ٹائم کی سپیڈ بڑھ جائے گی, ٹائم بہت جلدی گزرنے لگے گا. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. قیامت کے پہلے ایسا نازک دور آ جائے گا, انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں ہوتا, میں مر گیا ہوتا, میں آج زندہ نہ ہوتا. اتنا نازک دور آ جائے گا, انسان قبرستان میں جا کر کے مرنے کی دعائیں کرے گا. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی, وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا. نوجوان لڑکے قرآن کو میوزک بنا لیں گے, قرآن کو میوزک کی طرح پڑھیں گے. قرآن کو پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا, وہ میوزک کی طرح قرآن کو پڑھیں گے. اور ایسے ہی نوجوان کو امام بنایا جائے گا, جو عالم نہ ہو, جو سمجھدار نہ ہو, بس لوگوں کو گا گا کر کے قرآن پڑھ کے سناتا ہو, جو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ کے سناتا ہو. اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو, صرف آواز کی بدولت اس کو امام بنا دیا جائے گا. یہ ساری نشانیاں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا, لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے, نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے. کوئی وسکی بولے گا, کوئی رم بولے گا, کوئی بیئر بولے گا, کوئی دارو بولے گا. شراب کا نام بدل بدل کے شراب کو پیا جائے گا. وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ. اور ریشم کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے. ریشم کا کپڑا مسلمان مرد پہنے گا, اور زناکاری کو لوگ حلال کر لیں گے, زنا کرنے لگیں گے. اور ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی, گائیں گی. آج ایئر فون لگا کر کے, ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنا جا رہا ہے. نبی کی حدیث کو سامنے رکھو, نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا. ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی, گائیں گی. آپ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا, یکسف اللہ بہم الارض, اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا. یہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا, حلال و حرام کو لوگ بھول جائیں گے. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اینا اخذ المال. ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے, مال کہاں سے کما رہے ہیں. ڈریم 11 سے پیسہ کمایا جائے گا. ابھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پر, کم سے کم 10 بار ڈریم 11 کا پرچار آیا کہ اب تو ڈریم 11 پر ہر ہفتے لکھپتی بنایا جا رہا ہے. اب IPL کا میچ ہو رہا ہے, اب ہمارا نوجوان سوچتا ہے یار لکھپتی بننے کا موقع مل رہا ہے, کون چوکے گا. اب لکھپتی بننے کے لیے ڈریم 11 کھیلا جا رہا ہے. سٹے بازی, جوا, سود خوری, حرام خوری آج مسلمان کر رہا ہے. نبی نے اشارہ کیا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا. میرے عزیزوں, میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھی, جتنی بھوشیہ وانیاں کی تھی, جتنی نشانیاں بتائی تھی, 100% آج وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے سمجھ میں آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا اور ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے, اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے میرے ساتھی.